معاشرے میں غربت اور مالی مشکلات کے حل کے نام پر شروع کیے گئے مائکرو فائنانس اسکیمز نہ صرف مقاصد سے دور ہیں بلکہ معاشرے اور اقتصادی تباہی کا سبب بھی بنتے جا رہے ہیں۔ سود پر مبنی یہ اسکیم خاص طور سے مسلم کمیونٹی کے لیے شریعت کے اصولوں کے خلاف ہونے کے باوجود ان پر تیزی سے مسلط کی جا رہی ہیں، جس کے باعث قرض دار خاندان مزید غربت اور مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ مائکرو فائنانس یعنی سنگھا کے ادارے غریب افراد کو کم شرح سود کا جھانسا دے کر قرض فراہم کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سود نہایت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی واپسی میں ناکامی کی صورت میں غریب خاندانوں کو مزید قرض لینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ نظام غریبوں کو خود انحصاری کے بجائے قرضوں کے جال میں پھنسا دیتا ہے۔ ایسے میں ادارے اکثر خواتین کو نشانہ بناتے ہیں جہاں وہ خاندان کی معاشی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے قرض لیتی ہیں، لیکن سود کے بوجھ تلے دب کر ان کی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ مسلم کمیونٹی کے افراد نہ صرف اپنی جائیدادیں کھو بیٹھتے ہیں بلکہ ان کے خاندان تعلقات اور سماجی ڈھانچے پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مسلم تنظیمیں جو کہ اسلامی اصولوں اور تعلیمات کے مطابق کام کرنے کی دعویدار ہیں، اس بحران کو حل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مسلم معاشرے کی مالی حالت بہتر بنانے اور سود کے نظام سے بچنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، اس کے لیے جانکاروں کا کہنا ہے کہ مسلم تنظیموں کو چاہیے کہ وہ اسلامی بینکنگ اور قرض حسنہ جیسے نظام متعارف کروائیں جہاں ضرورت مندوں کو بغیر سود کے قرض فراہم کیے جا سکیں۔ یہ ماڈل کئی ممالک میں کامیابی کے ساتھ نافذ ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں میں مالیاتی شعور بیدار کرنا ضروری ہے تاکہ وہ مائکرو فائنانس کے نقصانات کو سمجھ سکیں اور سود پر مبنی قرض لینے سے گریز کر سکیں۔ مسلم کمیونٹی کے امیر افراد اور تنظیمیں مل کر ایسے فنڈز قائم کر سکتے ہیں جو غریبوں کو فوری مالی امداد فراہم کریں اور انہیں سودی لین دین کے نظام سے بچایا جا سکے۔ مسلم نوجوانوں کو تربیت دے کر چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے سپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ قدم نہ صرف روزگار کے مواقع فراہم کرے گا بلکہ لوگوں کو خود انحصاری کی طرف بھی لے جائے گا۔ اگر مائکرو فائنانس کے اس نظام کو روکا جائے تو عام سماج کے لوگوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر مسلم کمیونٹی مالی، سماجی اور اخلاقی زوال کی جانب بڑھے گی۔ سود کے نظام سے بچنا نہ صرف مذہبی فریضہ ہے بلکہ معاشی استحکام کے لیے بھی ضروری ہے۔ مسلم تنظیموں کو آگے آ کر اس مسئلے کو حل نکالنا ہوگا اور اسلامی اصولوں کے مطابق منصفانہ مالیاتی نظام قائم کرنا ہوگا۔ اگر اس سمت میں فوری اقدامات نہ کیے گئے تو مسلم معاشرے کو مائکرو فائنانس کی شکل میں سودی نظام کی جڑوں سے اکھاڑنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ وقت ہے کہ مسلم تنظیمیں اپنی ذمہ داری کو پہچانیں اور اپنی قوم کو سود کی لعنت سے بچانے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، شموگا۔